اور چونکہ مجھے ضروری اور بہتر اور مناسب میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کی ٹاپک پر تقریر ہو، لیکن آپ حضرات دو جمعہ قبل ایک سے ایک خطیب جو ملک بھارت میں مشہور خطیب ہے، آپ حضرات ایک کے بعد دیگر دو جمعہ تک ان کی تقریر سماعت کی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ خطیب ہوتے ہیں، میں تو خطیب نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر تو ہے مولانا، لیکن دال سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ میں مقرر نہیں ہوں اور میرے اندر اتنی آواز تقریر میں دم بولنے کا انداز بھی نہیں ہے۔ میں جمعہ کا خطیب ہوں اور جمعہ کے حساب سے میں تقریر کرتا ہوں۔ کبھی اگر ادھر ادھر کہیں لوگ بلاتے ہیں تو چلے جاتا ہوں، لیکن نیشنل مقرر جو پورے بھارت میں جس طرح سے آپ نے دو جمعہ تک دو بہترین خطیب کی تقریر سماعت کی، واقعی بہترین خطیب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ ان مقدس شخصیات کی تقریریں ہوں، اور مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی مہمان آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں تو ہمیں بھی سننے کے لیے اچھا موقع ملتا ہے۔ اور میری یہ شروع سے عادت ہے کہ ہمارے ہاں جو مہمان آتے ہیں، بعض اگر وقتی طور پر کوئی آئے تو میں ان کو یہی پوچھتا ہوں کہ آپ امامت فرمائیں، چونکہ بعض علماء کے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ مصلی جلدی چھوڑتے نہیں، لیکن میں اکثر علماء آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ابتدا میں بھی نماز پڑھوں۔ بہرحال یہ اپنے آپ کو میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں، کسی عالم کے پیچھے ابتدا میں نماز پڑھنا، ان کی تقریر کو بغور سننا، اس سے ہم کو بھی کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ انسان کتنوں بھی سیکھ لے، انسان کتنوں بھی پڑھائی کر لے، انسان کا پڑھائی مکمل کبھی نہیں ہوتا۔ ایک سے ایک ملک بھارت میں خطیب ہیں، ایک سے ایک علم والے، ایک سے ایک صوفی ہے، ایک سے ایک باوقار علماء کرام ہیں، ایک سے ایک۔ آپ حضرات کے سامنے میں جو ٹاپک لے کر آیا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہی ہے کہ میں تقریر اتنی جوشیلے انداز میں نہیں کرتا، اور مجھے چونکہ میں امام ہوں، اور جب امام تقریر کرتے ہیں تو حالات کو بھی ذہن اور دماغ میں رکھنا ہوتا ہے، اور ذہن کو بالکل حاضر رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جمعہ میں کئی جگہ سے لوگ، کئی شہر سے، کئی گاؤں سے آتے ہیں، تو ہاں جو شریعت میں ہے وہ تو بتانا ہی بتانا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی کنجوسی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، جو حق ہے وہ تو بتانا ہے۔ لیکن عموماً جو خطیب ہوتے ہیں، آپ باہر نہ دیکھے ہوں گے کہ ایک تقریر کئی جگہ پر کرتے ہیں تو ان کو ایک پرفیکٹ ہو کے رہتا ہے، اور ہم
ایک تقریر دوسری جمعہ پھر کرنے کے لیے مجھے سوچنا پڑتا ہے۔ بعض علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ اصل میں خطیب وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر جمعہ میں ہر ٹاپک پر تقریر کرتے ہیں۔ مثلا جو تقریر میں اب کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ تقریر مجھے کل کہیں کرنے کو موقع ملے تو مجھے امید ہے کہ بالکل آسانی ہو جائے، پرفیکٹ اور زیادہ ہو جائے، سیٹنگ کرنے میں ایزی ہو جائے۔ وہی تقریر اگر مجھے یو پی میں کرنا پڑے تو اور ایزی زیادہ، زبان بالکل رکے گی نہیں۔ تو عموماً تک ہر ایک خطیب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ملک ہندوستان میں ایک ایسے بھی خطیب ہیں، آج بھی ایسے خطیب ہیں کہ ان کو جو ٹاپک آپ دیں گے ڈائریکٹ اسٹیج پر ہی اگر دیں گے، اس ٹاپک پر اس طرح سے وہ تقریر کریں گے کہ آپ کا دل واہ واہ ہو جائے گا۔ وہ خطیب جہاں تک میں پسند کرتا ہوں، بعض علماء اکثر علماء پسند کرتے، وہ ہیں مفتی شہریار رضا صاحب، جو حدیث اور قرآن کو حالات حاضرہ پر اور سائنس کو لے کر جو تقریر کرتے ہیں، واقعی قابل تعریف۔ ان کی تقریر علماء بہت سنتے ہیں، ان کو جو ٹاپک آپ دیں گے اسی ٹاپک پر شروع کریں۔ لیکن عموماً تر علماء کے اندر میں نے یہ بات دیکھی کہ ایک تقریر کئی جگہوں پر کرتے ہیں۔ میری تقریر اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ آپ اچھلیں گے، خوب سبحان اللہ، خوب نعرہ لگیں گے، ایسا نہیں۔ میں جس حساب سے تقریر کرتا ہوں اسی حساب سے تقریر کئی سال سے کرتے آ رہا ہوں، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک رزق باقی رکھا ہے تب تک کرتا ہوں۔ آئیے ہمارا مل کر سابقہ نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمخوار سیدی ابرار واقعہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہید بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزلت، جس رسول باوقار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے انا اعطیناک الکوثر، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ علی وقار میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مرشدنا و قطبنا و سراج منیرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چونکہ ایک جمعہ پہلے ہی تیاری کچھ ایک ٹاپک پر کیا تھا، اس کو میں آج تقریر کر رہا ہوں، پھر نیکسٹ جمعہ سے جو ہمارا مہینے کا حساب ہے اس پر تقریر ہوگی۔ کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، یہاں ہم دل کھول کر حد سے زیادہ فریاد کرتے ہیں۔ ہم تو فریاد ہی کرتے ہیں، ہمارا کام فریاد کرنا ہے، اور بیڑا پار لگوانا صاحب بغداد کا ہے۔ وہ اگر نظر کرم کر دے، وہ اگر دعا کر دے تو ہمارا دنیا بھی سنور جائے، آخرت میں بھی نجات ہو جائے۔ کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، یہاں دل کھول کر حد سے زیادہ فریاد کرتے ہیں۔ مبارک بادیاں آتی ہے، مبارک بادیاں آتی ہے آسمانوں سے، کچھ اس طرح غوث پاک کی میلاد کرتے ہیں، کچھ اس طرح غوث پاک کا میلاد کرتے ہیں۔ غوث الورا کا یاد منائیں گے بار بار، جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے بار بار، جو دشمن ولی ہے وہ توڑا کرے مزار۔ بعض لوگ ہیں وہ مزار کو توڑتے ہیں نا، کہتے کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اشعار سنیں کہ جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے بار بار، جو دشمن ولی ہے وہ توڑا کرے مزار، ہم عاشق ولی ہیں منائیں گے بار بار، ہم عاشق ولی ہیں منائیں۔ میرے تقریر کا ٹاپک کا عنوان ہے اولیاء اور علماء۔ کیا ضروری ہے اولیاء؟ کیا علماء کا اس زمین پر رہنا ضروری ہے؟ کیا ان کے بغیر دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے؟ کیا ضروری ہے؟ اس ٹاپک پر میری تقریر غور سے سنیں۔ عالم سے کیا ہے، اولیاء اللہ سے کیا فائدے ہیں، اس پر غور کرنا ہے۔ اولیاء کرام کی ضرورت کیوں؟ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام و علماء اعظام
کو کیوں پیدا فرمایا، ان کے سلسلوں کو کیوں جاری فرمایا، اب بھی ہیں، بعد کو بھی ہوں گے، پہلے بھی تھے، ان کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا، اولیاء آتے رہیں گے، علماء آتے رہیں گے، اور دین کی تبلیغ ہوتا رہے گا۔ دین کی تبلیغ آپ نہیں کرتے، دین کی تبلیغ کوئی ڈاکٹر نہیں کرتا، دین کی تبلیغ کوئی انجینئر نہیں کرتا، دین کی تبلیغ کوئی لائر جج نہیں کرتا، دین کی تبلیغ کوئی پروفیسر سائنس والا نہیں کرتا، دین کی تبلیغ اولیاء اللہ کرتے ہیں، دین کی تبلیغ علماء کرام علماء حق کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میری باتوں کو بغور سنیں، میں آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں، آپ میری باتوں کو اگر غور سے سنیں گے نا، میں یقین سے کہتا ہوں آپ کے دل و دماغ اور ذہن میں میری بات نقش ہو جائے گی۔ آپ حضرات جانتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے انبیاء نہیں ہیں، الفاظ غور سے سنیں، انبیاء نہیں ہے لیکن انبیاء جیسی صفتیں رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل حضور نے فرمایا علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ اب آگے سنتے چلتے، آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت ختم فرما دی۔ اب حضور کے بعد کوئی خاتم النبیین نہیں آئے گا، اگر کوئی نبی آئیں گے تو وہ کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، وہ آئیں گے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے پوروی مینار پر جو اتریں گے، وہ کوئی نئے نبی نہیں ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، تو پھر دین کا سلسلہ کیسے جاری رہے گا؟ دین کا تبلیغ کون کرے گا؟ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ کیسے جاری و ساری رہے گا؟ نبوت تو حضور پر ختم ہے۔ غور سے سنیے گا، میں نے پہلے کہا میں مقرر نہیں ہوں، لیکن میری باتوں کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ صحیح کہیں گے کہ مولانا جس ٹاپک کو لیتے ہیں اسی ٹاپک پر آخری حد تک کو چھوڑنے کی کوشش کر کے ختم کرتے ہیں۔ میں جب ٹاپک لیا اس ٹاپک سے ہٹتا نہیں، میری پوری کوشش رہے گی کہ اسی پر میری تقریر ڈائٹ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، پھر سلسلہ دین کی تبلیغ کیسے ہو، سلسلہ محمدی کیسے جاری و ساری رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، میرے صحابیوں، میرے جانشینوں، میرے فداکاروں، سنو، نبی نہیں آئیں گے، کچھ ولی آئیں گے، کچھ علماء آئیں گے، کچھ نبی تو نہیں آئیں گے، اولیاء ایک کے بعد دیگر آتے رہیں گے، علماء آتے رہیں گے، اور دین محمدی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اگر وہ ختم تو پھر ختم ہے۔ یہ نگر ڈگر، شہر گاؤں، قریہ بستی، چپا کوشا گھومنے سے دین کی تبلیغ نہیں ہوتا۔ دین اسلام چپا شہر گھومنے سے نہیں ہوتا، صبح اٹھ کر کسی دروازے کو کھٹکھٹانے سے نہیں ہوتا۔ بات تاریخ لکھ لو، ذہن پر میری بات کو نقش کر لو، تسبیح ہاتھ میں لے کر گاؤں گھومنے سے دین کی تبلیغ نہیں ہوتا۔ تبلیغ ہوتا ہے کیسے، ذرا سنو، تبلیغ ہوتا ہے علماء حق کے بیان سے، تبلیغ ہوتا ہے بزرگوں کی نگاہوں سے۔ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے تو آپ کسی مسلمان کو دعوت دینے کے بجائے کسی کاف کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ سمجھ رہے؟ کسی مسجد کے مندر کے پجاری کے مندر کے سامنے جا کر ٹھہر کر دین کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ کسی چرچ کے سامنے جا کر اس چرچ کے جو بڑے ہیں اسے دعوت کیوں نہیں دیتے؟ بات ذرا سوچو نا، یہ کیا ہے؟ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے اس وقت کوئی چین تھا،
کوئی چمار تھے، کوئی ہندو تھے، کوئی ڈاکو تھا، الگ الگ مذاہب کے لوگ ماننے والے، لیکن مسلمان کوئی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے دعوت کن کو دی؟ چمار کو۔ دین تبلیغ اب اس طرح سے کرتے، کوئی چمار رہتے، کوئی حائی رہتے، کوئی غیر قوم کے لوگ رہتے، ان کو دین کی باتیں بتا بتا کر دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے۔ یہ ہمارا کیا ہے تبلیغ؟ یہ ہم دین کی باتیں جو بتا رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جانا چاہیے تھا کہاں، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، دروازہ کس کا کھٹکھٹایا جا رہا ہے؟ مسلمان کا نا۔ یہ تو پہلے سے مسلمان ہے بھائی، تم اسے دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود پتا ہے اسے کہ نماز پڑھنی چاہیے نا، روزہ رکھنا ہے، یہ تو پہلے ان کو پتا ہے۔ ان کو مت دو، اگر تمہیں اتنی طاقت ہے نا، آپ کو اتنا معلوم اگر ہے تو آپ کسی غیر کے پاس جا کر تبلیغ کی دعوت دیں۔ ہیلو کیا ہے؟ شکریہ، جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ترقی دے۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا، خیر وہ بچے پیسے لا کر دیے، مجھے شاید اچھا لگ رہا ہوگا۔ بہرحال یہ محبت کا تقاضا ہے، 100 روپے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، آج تو انسان ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن محبت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ خواجہ غریب نواز نے جب ملک بھارت میں اسلام کی تبلیغ کی نا، تو تلوار سے نہیں کی، لٹھی سے نہیں کیے، زور سے بول کر نہیں، آنکھیں دکھا کر نہیں تبلیغ کیے، بلکہ آپ کے کردار اور اخلاص اس طرح سے ہوتے کہ لوگ دیکھتے تو داخل اسلام ہوتے نظر آتے۔ یہ تبلیغ ہے۔ ہم کیا کرتے رہے؟ دین کس طرح سے کرا؟ اب ذرا سنو، یہ نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر، گاؤں گاؤں، قريہ قريہ، قصبہ قصبہ، بستی بستی گھومنے سے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ آگے ذرا سنیے، علماء حق، حضور نے فرمایا نبی نہیں آئیں گے لیکن ولی آئیں گے، ولی آئیں گے اور علماء حق آئیں گے، جن کی وجہ سے دین کی تبلیغ ہوتا رہے گا۔ آپ کہیں گے وہ علماء حق سے مراد کون ہے؟ ایک سوال پہلے دھلی کے جامع مسجد میں آنے والے آپ کے ذہن اور دماغ میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علماء حق سے مراد کون ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ علماء حق سے مراد حضور غوث اعظم، اولیاء اللہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہے جو خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہے، حضرت بختیار کاکی ہے، حضرت صابر کلیہ ہے، حضرت نظام الدین اولیاء ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہے، حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز ہے، اور حضرت محدث اعظم ہے، حضور صدر الشریعہ ہے، حضور شیخ اہل سنت ہے، حضرت علامہ ارشد القادری ہے، علامہ مشتاق احمد نظامی ہے۔ اگر باہر چھوڑ دیا جائے، اب ذرا شہر بنگلور میں آؤ، بنگلور کے شہر شاہ حضرت کمل پوش رحمت اللہ تعالی ہے، حضرت مردان شاہ ولی ہے، حضرت توکل مستان شاہ شہر وردی ہے، حضرت یقین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ علماء حق اولیاء اللہ ہیں جن سے تبلیغ پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، صبح قیامت تک۔ میں سبحان اللہ بولنے کے لیے نہیں بولوں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ تو پہلے میں نے بتایا کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ حضرت تو گھر کے ان کی دال برابر، لیکن ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں تقریب کے لیے، کبھی اگر بلاتے ہیں نا، اس طرح سے سیٹنگ کر کے ہم بھی جاتے ہیں کہ میں کس طرح سے کون سی حدیثیں پیش کرنا تاکہ لوگ ایک دم خوش ہو جائیں۔ لیکن یا تو ہر جمعہ انہی اللہ والوں کے علماء حق سے مراد وہ ولی ہو نہیں سکتا جن کے اندر علم نہ ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان کی تاریخ کا مطالعہ کرو، ولیوں کا مطالعہ، یہی وہ مقدس شخصیات ہیں جن کی بدولت دین کی تبلیغ اب بھی دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں زائرین کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ آپ کسی اللہ والوں کے دربار پر مزار پر چلو، کثیر تعداد میں لوگ، وہاں ٹائم بہت مختصر ہے، اپنے ٹائم پر تقریر سمیٹ لوں گا، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ علماء حق سے کس طرح دین کی تبلیغ ہوتی ہے آپ سنیں۔
جس وقت ملک ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی نا، گھوڑے لوگوں کی دادا گیری چلتی تھی، عیسائیوں کا قبضہ تھا ملک بھارت میں، ان کے بہت تیزی کے ساتھ لوگ پر حاوی ہوتے آتے تھے، دبدبا تھا وہاں کا، سب جج سے لے کر بڑے کے بڑے عہدے میں رہنے والے سب ان کے تھے، لیکن آزادی کے لیے جو ہمارے علماء نے شہادت کے جام پیے ہیں نا، تاریخ قاصر ہے اس کی مثال پیش کرنے، اتنے بڑے بڑے جج علماء و فقہا و محدثین نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی۔ اب ذرا سن لیجیے، جس وقت کشمیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، گوروں کی دادا گیری، عیسائیوں کا قبضہ تھا، ان کے خلاف لوگوں کا تحریک، یعنی مسلمانوں کے خلاف ان کی تحریک بہت زور پر تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے بھی ہو مسلمان کے سینے سے عشق رسول ہٹایا جائے، عشق رسول ہٹایا جائے کسی طرح بھی ہو۔ وہ عیسائی تو گورے لوگ، ان کی یہ سوچ تھی کہ جیسے بھی ہو یہ اللہ کے ولیوں کو چاہنے والوں کے دلوں سے اللہ والوں کی محبت ہٹا کر ہمارے چاہنے ماننے والے ان کو بنا۔ جب کچھ علماء کرام کو جب خبر ملی کہ کشمیر میں زور و شور سے عیسائیت اور وہاں کے انگریز گورے لوگ ایک پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، اپنے طرف مائل کر رہے ہیں، اور ایک بادگر محدثین لکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلام کے فالوور تھے وہ ایک بادگر مذہب اسلام کو چھوڑ کر مذہب عیسائیت کو قبول کر رہے تھے، ایک بادگر۔ کچھ علماء کو جب خبر ملی، بات تاریخ غور سے سنیے گا، بالکل غور سے، بالکل توجہ کی تاریخ، کچھ علماء وہاں سے نکلے اور شہر کشمیر پہنچے۔ کشمیر جب پہنچے اور آپ اپنے طریقے سے دین کی تبلیغ کرنے لگے، دین کا کام اپنے انداز میں کرنے لگے۔ جب انگریزوں کو پتا چلا کہ کچھ علماء کی جماعت، کچھ علماء لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے مذہب عیسائیت سے ہٹا کر لوگوں کو اپنی طرف کنورٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس وقت کے جو حاکم وقت تھے نا، اور سے سنے گا، حاکم وقت ان کے پاس شکایت لے کر گئے، جانے کے بعد کہتے وہ حاکم وقت یہ فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری، پولیس ہمارے ہیں، پرشاسن ہمارے ہیں، جج ہمارے ہیں، وکیل ہمارے ہیں، ایڈوکیٹ ہمارے، سب ہمارے ہیں، فکر کرنے کی بات ہے، آپ جو فیصلہ سناؤ گے حاکم وقت ان کو منظور کرنا ہوگا۔ کہا کہ ہم اس کے کیسے، کہا ان علماء کو گرفتار کیا جائے، اور نہیں تو یہاں کا نقشہ بدل دیں گے، یہاں کا نظام درہم برہم کر دیں گے۔ حاکم وقت نے کہا بات سمجھ رہے نا، بات سمجھ رہے ہیں بھائی، بولیے بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں سمجھتے ہیں۔ کہاں نقشہ یہاں کا ماحول درہم برہم کر دیں گے، جلد ہو اسے گرفتار، علماء کو گرفتار کیا جائے، اسے قید کر لیا جائے، اور جو ہو جتنی جلدی ہو اسے ایک الزام میں گرفتار کر کے کوئی تہمت بہتان لگا کر ان تمام علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ پادریوں کا یہی کہنا تھا۔ حاکم وقت نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا جب تک کہ کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل جائے۔ کہا پھر کیا ثبوت چاہیے؟ کہا گورو نے کہا، انگریزوں نے کہا کہ او حاکم وقت، آپ تخت نشین ہیں، آپ اوپر مسندوں پر بیٹھے ہیں، ایک ان کے خلاف ایک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے جس سے یہ گرفتار ہو جائے۔ کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا ان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک فرمان ہے، وہ کیا فرمان ہے ذرا سنیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ ان کے نبی کا فرمان ہے کہ ان کے امتی کے علماء بنی اسرائیل کے نبی کی جیسے صفت رکھیں۔ یہ ہے، کہا ایک کام کرو، ان علماء کو بلاؤ۔ حاکم وقت نے کہا او لوگوں علماء کو بلاؤ۔ جب علماء آئے، علماء جب آئے نا تو کہنے علماء سنو، آپ کون ہیں، یہاں کیوں آئے؟ کہا ہم دین کی تبلیغ کے لیے آئے، ہم دین پھیلانے آئے، دین کے کام کرنے آئے۔
ہمیں جب پتا چلا کہ یہاں پر عیسائیت کا ایک زور شور سے تحریک چل رہا ہے جس سے مذہب اسلام سے ہٹ کر ایک بعد دیگر مذہب عیسائیت کو لوگ قبول کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ہم یہاں آئے، تو حاکم وقت نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، تمہارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ امتی کا انبیاء بنی اسرائیل؟ کہا ہاں میرے نبی کا یہ فرمان ہے۔ تو کہا سنو، حاکم وقت نے کہا سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم بھی تمہاری تائید کریں، اگر تم چاہتے ہو کہ ایک جج، ایک حاکم بھی تمہاری باتوں پر عمل کریں، تو ایک کام کرنا ہوگا۔ علماء حق نے کہا ہو کیا ہو؟ کہا کہ آپ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں بات؟ مردے کو زندہ کرتے تھے، اگر آپ علماؤں میں اگر کوئی مردے کو زندہ کر دیں گے نا تو ہم آپ کی طرف ہو جائیں گے۔ حاکم وقت نے کہا اب علماء، دیکھیں بھائی علماء ہر طرح کے ہوتے ہیں، اب جب کہیں پر ایک مسجد کی امام کی ضرورت پڑتی تو 20 امام کو بھی کیوں لیتے ہیں؟ جبکہ عالم ہے، کسی کو بھی رکھنا بھائی کیوں؟ آدمی دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کی تقریر، ان کی آواز، ان کی لب و لسان کا بولنے کا انداز، تو یہ کرنے کے بعد سلیکٹ کرتے ہیں۔ عالم ہو رہا ہے، ہر عالم ایک پاور کے نہیں ہے۔ اب ایک عالم دوسرے عالم کا منہ تکڑ ہے، دوسرے عالم تیسرے عالم کا منہ تکڑ، یہ کیا بھائی؟ مردے کو زندہ کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حاکم وقت سے کہا ہو حاکم وقت، ہمیں کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹے کے لیے، کچھ دن کے لیے مہلت دی جائے۔ کہا ٹھیک ہے، کتنے دن کی مہلت چاہیے؟ کہا کم سے کم 40 دن، کم سے کم 40 دن۔ 40 ماہ کا فاتحہ کرے تو بہت تکلیف ہے لوگوں کو، ہے نا؟ 40 دن کی فاتحہ کرے تو تکلیف، اور اگر ہم 40 دن ادھر ادھر گھومنے چلے گئے تو وہ تکلیف نہیں ہوتا۔ ذرا سمجھیے، کوشش کیجیے غور کرنے کی۔ کہا کہ کم سے کم 40 دن کے لیے ٹائم دی جائے۔ حاکم وقت نے کہا لگا دیا سے، ٹھیک ہے تمہیں 40 دن کے لیے ٹائم دیا جائے۔ اب 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، 25 دن، 30 دن، 35 دن، 39 دن اب ہو گئے۔ اب علماء سوچ رہے بھائی یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ اگر ہم نہیں کوئی ٹھون اگر مردے کو زندہ کریں گے، ہو سکتا ہے یہ پھانسی پہ لٹکا دے۔ جب 39 دن ہو گئے، ایک کے بعد دیگر عالم آپس میں مشورہ کر لیا گیا، ایک کام کرو، کل تو 40 دن ہو جائیں گے نا، کیا جواب دو گے؟ مردے کو زندہ کرنے کی طاقت ہے کسی کے اندر؟ نہیں۔ اگر آج میں پوچھ رہا ہوں پہلے اس کو تھلی میں، جامع مسجد میں، او لوگو، اس بھرے مجمع میں اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے ولی ہماری طرح ہے، وہ زندہ کر دیتے ہیں، طاقت تم میں کسی میں کہ مردے کو زندہ کرے؟ پھر جب زندہ نہیں کر سکتے تو اس اتنے بڑے اللہ والوں سے منہ درازی کیوں کرتے ہو، منہ کیوں لگاتے ہو؟ یہی بات تو ہے نیاز احمد رضوی بدنام ہے۔ نیاز احمد رضوی بدنام ہے کہ حق کی بات کرتے ہیں، کوئی ملاحظہ نہیں، حق پہ ہی تو بزرگان دین کردنے کٹائے، اولیاء اللہ حق پہ ہی زندگی گزاری، منہ دیکھ کر فیصلہ نہیں، طاقت دیکھ کر فیصلہ نہیں، عہدہ دیکھ کر فیصلہ نہیں، گرینٹ پیسہ دیکھ کر فیصلہ نہیں، فیصلہ تو حق کے بنا پر ہوگا۔ کہنے لگے کیا کرو گے؟ کل مردے کو زندہ کرنا ہے، اگر نہ بتاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم پھر پڑ جائیں گے، ہم کو باہر نکلنا پڑے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے 40 دن۔ جب 40 دن ہو گئے، اب حاکم وقت نے اپنے چاہنے ماننے والوں سے کہا کہ بلاؤ ان علماء کو جو کشمیر میں دین کی تبلیغ کے لیے آئے، بلاؤ۔ جب بلایا گیا علماء کھڑے، کہا جج صاحب کیا فرمایا؟ کہا 40 دن کا وقت ختم ہو گیا، اب تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو؟ مردے کو زندہ، اب آگے ذرا سنتے چلے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت علماء ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولی کو بھیجا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک ولی کو، اس کا نام کیا سنیں گے؟ اس کا نام حضرت سید علی حمدان، جو حمدان کے رہنے والے تھے، جو حمدان کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے ولی، آپ کشمیر چلے جاؤ، میری کچھ امتی وہاں پر پریشان ہے، دین کا مسئلہ ہے، حفاظت کا مسئلہ ہے، اسلام کا پرچم لہرانے کا مسئلہ ہے، چلے جاؤ۔ گویا حمدان کہاں ہے؟ کشمیر کہاں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سید علی حمدان کہ چلے جاؤ. حضور نے فرمایا بیٹا جلد جا, کشمیر جا, وہاں ہمارے کچھ غلام مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کی مدد کرو اور دین کو سچا کر دکھاؤ. سمجھ رہے نا بات؟ سمجھتے چلو, بہت مزہ آیا. وہ سنتے ہی اللہ کے ولی نکل نکلے. سیکنڈ گزرا نہیں کہ آپ کشمیر پہنچ گئے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سیکنڈ میں کشمیر پہنچ گئے. یہ کیسے بھائی؟ یہ کیسے ہو؟ قدم تو یہاں سیکنڈ ہو گیا, 2 قدم پہ 2 سیکنڈ ہو گیا. سیکنڈ پہ ہمدان سے کشمیر پہنچنا, یہ کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ پاسبل ہے؟ نہیں ہے, لیکن ہاں ہے, اللہ والوں کے لیے ہے. حضور غریب نواز نہیں فرماتا, حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں نا کہ میں خانے کعبہ میں سنت نماز 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں سنت, اور فرض کی نماز آ کر اجمیر شریف میں پڑھتا ہوں. وقت کتنا ہے؟ سنتے چلتے وہاں سے چلے. گویا محدثین, علماء, فقہاء, محدثین, مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سید علی حمدان جو حمدان سے چلے تھے تو پہلا قدم حمدان میں تھا, دوسرا قدم کشمیر میں تھا. دوسرا قدم کشمیر میں آئے. جج کے سامنے علماء کھڑے, حاکم کے سامنے کھڑے نہ, حاکم فیصلہ سنائے. عالموں سے آگے بڑھ کر گئے. حاکم نے وقت کہا او علماء, تم نے سوچ لیا ایک دوسرے کا منہ کیا تک رہے ہو, کیا مردے کو زندہ کر سکتے؟ طاقت ہے؟ حضرت سید علی حمدان آگے بڑھ گئے, کہنے لگا او حاکم وقت, ایک گزارش, آج ہمارے ہاں ایک جج کے سامنے کھڑے ہونے کو کتنا ادب کرتے ہیں. مسجد میں اس طرح سے بے ادبی سے آتے, پینٹ کہاں رہتا, ہاتھ کہاں تک مجھے نہیں رہتے. اللہ کی گھر کی ادب اس طرح نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہتا. لیکن جج کے سامنے جب وکیل لے کر جاتا ہے, وکیل چلو تمہاری حاضری ہے, جج کے سامنے پہلے جاتا ہے تو پہلے ہاتھ جوڑتا ہے. وہ تمہیں شریک نظر نہیں آیا, وہ بدعت نظر نہیں آیا. اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے سامنے مانگو تو شرک. ارے کار کہتا ہے ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں, ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں مانگتے ہیں, اللہ کے ولی کا وسیلہ لے کر خدا سے مانگتے ہیں. خدا سے جو وسیلہ ہے وہ دربار ہے, توکل مستان دربار ہے, وہاں سے مانگتے ہیں, لیکن رب سے مانگتے ہیں وسیلہ توکل مستان کا. او حکیم وقت ایک بات سنا, میں مردے کو زندہ ایک نہیں, وہ کون کہتے ہیں؟ حضرت سید علی حمدان کہتے ہیں ایک نہیں. او حاکم وقت, اگر آپ کہہ دو تو ایک نہیں 2 نہیں, قبرستان کے سارے مردے کو میں زندہ کر دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ والے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ بولنا. ارے اللہ والے ہوتے جو اللہ سے ناراض. لیکن ایک شرط ہے او حاکم, ایک شرط, کیا اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو آپ میرے دینی اسلام کو قبول کر لو گے؟ آپ کے جو فالوور ہیں, جانے ماننے والے ہیں, دینی اسلام کو مان لیں گے, سچے دل سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے؟ کہنے لگا ہاں منظور ہے. اللہ کے ولی حضرت سید علی حمدان نے کہا کہ چلو مجھے قبرستان لے کر چلو. قبرستان لے کر آئے اور کہا کہ آپ بتاؤ. کچھ لوگ سامنے لگائے کہ کون سے قبرستان سے, کون سے قبر سے مردے کو زندہ کرنا. یہ غوث اعظم کے بارے میں آپ تو سنتے ہیں نا کہ مردے کو زندہ کم بیسی نہیں لگا. ابھی حضرت سید علی حمدان جو حمدان کے رہنے والے تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کتنے مردوں کو زندہ کروں؟ کہا تو جتنے کو چاہے. آپ ان کو کر دینا خالی ایک کو, یعنی ان کی طاقت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. وہ عیسائی, وہ یہودی, وہ جو ہے گورے, اور وہ جو انگریز ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کر پائیں گے یا نہیں پائیں گے. اسی پر تو فیصلہ ہے. ایک قبر کے قریب جاتے ہیں اللہ حضرت سید علی حمدان, اور قبر سے مٹی کو تھوڑا تھوڑا ہٹاتے ہیں. تو آپ جو ساتھ میں آئے تھے, علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ مٹی ہٹا کر کیا کرو گے؟ کیا مردے کو نکالو گے؟ کہا نہیں نہیں, تم دیکھتے تو چلو. تھوڑا سا مٹی ہٹاتے, مٹی ہٹانے کے بعد انگلی رکھتے اور کہتے ہیں کم بِإِذْنِ اللَّهِ, اے
سے مردہ باہر نکل کر چلنے لگے۔ یہ اللہ والا، یہ نگر نگر ڈگر ڈگر شہر شہر پھرنے سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ لوگوں، دین کا کام کرتے ہو نا، کسی مندر کے قریب جا کر کسی پجاری کو بولو نا کہ اسلام کیا ہے بتاؤ نا، وہ نہیں کرتے آپ، وہ نہیں کرتے۔ کسی چرچ کے پاس جا کر ان کے گرو سے کہو نا کہ او گرو دین اسلام یہ، وہ نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کو دعوت دیتے ہوئے؟ آپ جانتے ہیں، دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے۔ غیروں کو دعوت ہے، غیروں کو دعوت نہیں دیں گے، یہ ایمان والوں کو ہی دائیں گے، ایمان والوں کے قریب ہی جائیں گے، ان کو ہی دعوت دیں گے۔ اور نماز کے بہانے پر، روزے کے نام پر، حج کے نام پر، تسبیح کے نام پر، ذکر و اذکار کے نام پر، صلاۃ السلام کے نام پر، بزرگوں کے نام پر بھی بہانا کر کے اپنے طرف مائل کرتے اور ان کے سینے سے عشق رسول ہٹا کر گمراہ کر دیتے۔ یہ نگر نگر ڈگر ڈگر شہر شہر پھیلنے سے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی، بلکہ کشمیر میں اسلام پھیلا ہے نا، تو کشمیر میں اسلام پھیلا تو حضرت سید علی حمدان کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ اسی طرح سے پڑوسی ملک میں اسلام پھیلا تو حضرت بابا دادا گنج بخش علی راما کے صدقے پھیلا، اور انڈونیشیا میں اسلام پھیلا تو حضرت سید برہان الدین کے ذریعے پھیلا۔ اسی طرح بغداد میں اسلام پھیلا تو حضور غوث اعظم کے صدقے پھیلا۔ ملک بھارت میں اسلام پھیلا تو خواجہ غریب نواز کے صدقے پھیلا۔ بولنے سے آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ کسی غیر کو دعوت دو، تو پھر اللہ والوں کے بارے میں کیسے برا بھلا کرتے ہو؟ یہ شرک کا کام کرتے ہیں، یہ بدعت کا۔ دیکھیے میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، بس تقریر ختم، 2-3 منٹ تھوڑا زیادہ ہوگا، وہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ آپ سوچیں گے مولانا آپ کو میں اپنے موبائل کا ریکارڈنگ سنا سکتا ہوں اور موبائل میں دکھا بھی سکتا ہوں، مجھے کئی لوگ مجھ کچھ مسئلہ پوچھیں، اب اگر میں جواب نہ دوں تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، ان کو جواب دینا ہے۔ چونکہ 1-2 جمعہ گزشتہ کچھ ہو گیا تھا، تھوڑا وہ ہوا نہیں تھا، وہ غلطی ہوئی۔ اگر کسی کو آپ کو ڈاؤٹ شک ہو تو آپ مجھے کہو گے تو میں ان آدمی سے میں آپ کو ملا سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں نہیں چاہتا کوئی مجھے کچھ بھی بولیں گے نا، ٹھیک ہے بھائی الحمدللہ میں بولتا ہوں، وہ آدمی بولے گا ٹھیک ہے الحمدللہ، میں یہ نہیں کرتا کہ ان کی بات ان کو بول دوں، ان کی بات